پانی پلا، اگر تو وہ کتے کی طرح چپ چپ کر کے پیے گا تو حرام، اگر وہ بکری کے بچے کی طرح پیے گا تو حرام۔ یہ آپ نے فیصلہ کر دیا۔ اس بندے نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا حضور میں نے چیک کیا ہے، کبھی وہ چپ چپ کر کے پیتا ہے، کبھی ایسے پی جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر جا کے اسے گھاس کھلا، اگر تو وہ گھاس کھا لے گا تو بکری کا بچہ ہے، اگر نہیں کھائے گا تو کتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ بھی میں نے چیک کر لیا ہے، وہ کبھی گھاس کھا لیتا ہے، کبھی نہیں کھاتا، اب کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا اچھا تو اس کو کھانے کے بعد دیکھ، اگر وہ چغالی کرے گا تو حلال، اگر چغالی نہیں کرے گا تو پھر حرام۔ اب بھی وہ بندہ لاجواب نہیں ہوا، اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کبھی چغالی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اچھا جا کے دیکھ اس کا بیٹھنا کیسا ہے، کتے کی طرح بیٹھتا ہے یا بکری کی طرح بیٹھتا ہے؟ کتے کی طرح پاؤں پھیلا کے بیٹھتا ہے یا بکری کی طرح بیٹھتا ہے؟ اس نے کہا یہ بھی میں نے چیک کیا ہے، کبھی وہ پاؤں کھول لیتا ہے کبھی کٹھے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا کے اسے ذبح کر کے دیکھ کہ اس کی انتڑیاں، اس کے اندر جو اندریں ہیں، انتڑیاں ہیں، صرف انتڑیاں ہی ہیں یا اوجڑی شجڑی بھی ہے اس میں؟ اگر فقط انتڑیاں ہیں تو پھر وہ حرام ہے، کتے کا بچہ ہے، اگر اوجڑی ہے تو پھر وہ تیرے لیے حلال ہے۔ اب اس نے بھی کہا کہ میں نے ذبح بھی کر کے چیک کیا ہے، کبھی اندر میں نکل آتی ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ منانا تو ان کی شان تھی نا، وہ منا گئے۔ اس طرح کے بندے کبھی آ جاتے ہیں آزمانے کے لیے، چیک کرنے کے لیے، بھئی یہ ملال کہاں لکھا ہے، جھڑیاں کہاں لکھی ہے، یہ جلوس کہاں لکھا ہے۔ انہیں بھی پتا ہے کہ لکھا سارا کچھ ہی ہے، اب آپ کو چیک کرتے ہیں کہ ایمان کیسا ہے۔ تو آپ نے مجھے کیا کہا؟ انہیں کہا ہمیں تو نہیں پتا، اب تو سارا کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں محبوب دیا اس لیے ہے کہ تم میرے محبوب سے پیار کیا کرو۔ آپ پیار کرنے والے بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں، محبت کرو حضور سے، محبت کرو بس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اس لیے ہے کہ محبت کی جائے۔ لڑنے والے، جھگڑنے والے، لاجواب کرنے والے، پیسے کرنے والے، مناظرے کرنے والے ان کو چھوڑ دیں، آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں اور اس سوچ کے ساتھ ذکر کریں کہ ہم ذکر بلند نہیں کریں گے، رب پہلے بلند کر چکا ہے اور فرما چکا ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب تیرے ساتھ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ بندے کی عمر گزرتی جائے، اس کی شان گھٹتی جاتی ہے، اس کی طاقت گھٹتی جاتی ہے، اس کی رونق چہرے کی کم ہوتی ہے، اس کی جوانی کم ہوتی ہے، اس پہ بڑھاپا آتا جاتا ہے، لیکن تیرے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ تیری زندگی جو گزرتی جائے گی، تیرا زمانہ جو گزرتا جائے گا، تیرا رب تیری شان میں اضافہ فرماتا چلا جائے گا، شان بڑھتی چلی جائے گی، شان ہر سال بڑھے گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تم پر۔ یہ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، یہ گدائیں اسے منظور بنانا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جن کی شان اللہ بڑھائے، جن کی شان اللہ بڑھائے، وعدہ کر چکا ہے کہ للآخرۃ، آنے والا وقت، خیرٌ بہتر ہوگا، لکا آپ کے لیے، من الاولیٰ پہلے والے وقت سے بہتر ہوگا۔ اے محبوب جو وقت آپ نے گزارا ہے ماضی، اس سے حال بہتر ہے، اور جو آئے گا وہ حال سے بھی بہتر ہوگا۔ اس کا نظارہ آپ نے دیکھنا ہے تو وہ حدیث سامنے لے کے آئیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے، بڑی نشانیاں آپ کی دیکھی ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے بچپن میں جب آپ بموڑے میں لیٹے ہوتے تھے نا تو آپ کی انگلی اٹھتی تھی آسمان کی طرف، رات کا وقت ہوتا تھا، چودھری کا چاند چمک رہا ہوتا تھا، لیکن
یہ کھلونا آج تک اللہ نے کسی کو دیا ہے؟ نہیں دیا. یہ نور کا کھلونا کسی کو ملا ہے؟ اور کھلونا بھی ایسا ہے نہ اس میں سیل ڈالے گئے نہ چارج کیا گیا. اللہ کے نبی نے انگلی ادھر کی, کھلونا ادھر آ گیا, انگلی ادھر کی, کھلونا ادھر آ گیا. یہ وقت گزر گیا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھ گئی, 10 سال, 20 سال, 40 سال. اعلان نبوت کیا, کافروں نے انکار کیا, انہوں نے کہا جادو کر رہا ہے. پھر ایک حبیب جمی کو بلایا گیا, اسے کہا کہ تم آگے اس سے بات کرو, ہماری تو پیش نہیں جاتی, تم بات کرو. لیکن یاد رکھنا کہ زمین پہ کسی چیز کے بارے میں اسے نہ کہنا, زمینی کسی چیز کے بارے میں نہ کہنا. زمین پہ اس کا جادو چل گیا ہے, درخت اس نے چلا دیے, پتھروں کو بلوایا ہے, انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے, ہرنیاں اس کی بارگاہ میں آ کے بولنی ہے, اونٹوں نے آ کے فریاد کی ہے. یہ زمینی بات نہیں کرنا. اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ, آج بات یہ ایسی کروں گا, یہ کر کے نہیں دکھا سکے گا, نہیں کر سکے گا. اس نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آسمان کا چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا, یہ 2 ٹکڑے کریں. وقت گزر گیا, وہ بچپن تھا جب چاند انگلی کے اشارے سے ادھر ادھر جا رہا تھا. پھر جوانی آئی, پھر 40 سال کی عمر مبارک آئی, پھر اعلان نبوت ہوا. عرض کی پروردگار تیرا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, آنے والا وقت پہلے وقت سے بہتر ہوگا. بچپن میں تو میں نے چاند کو گھمایا تھا, اللہ نے فرمایا نبی وہ بچپن تھا, آج تو چاند کی طرف اشارہ کر, آج چاند گھومے گا نہیں, تیرا اشارہ پا کے چاند کا کلیجہ شک ہو جائے گا. ٹوٹے گا, اعلان ٹوٹے گا, میں ٹوٹے گا, اعلان اشارہ کروں گا ٹوٹ جائے گا, اور میں ٹوٹے گا. اس لیے کہ ساری کائنات بنائی میں نے ہے, لیکن مالک میں ہوں, تجھے بنایا ہوا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, علماء حق اہل سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو توڑا ہے, سورج کو موڑا ہے. یہ اللہ کی خدائی میں شریک ہوئے نہیں نہ ہوئے. اللہ وحدہ لا شریک ہے, کوئی شریک نہیں اللہ. چاند کو توڑا بھی ہے, جوڑا بھی ہے, سورج کو موڑا بھی ہے, لیکن شرک نہیں ہوا, کیونکہ اس وقت کوئی ایسا بندہ تھا ہی نہیں جس کے پاس شرک کی مشین ہو. مشینیں بعد میں بنی ہیں, اس وقت صحابہ تھے, وہ درختوں کو جلتے ہوئے دیکھتے تب بھی نہیں کہتے تھے شرک ہو گیا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو لوگوں نے آ کے بوسے دیے, سجدے کی حالت میں آ کے بوسے دیے, انہوں نے نہیں کہا شرک ہو گیا. چاند ٹوٹ گیا, انہوں نے نہیں کہا شرک ہو گیا. سورج مڑ کے آ گیا, صحابہ نے نہیں کہا شرک ہو گیا, بالکل نہیں کہا. بلکہ میرے نبی پردہ فرما گئے, دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے. صحابہ میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا تو صحابہ اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ہماری امی جان, ان کے دروازے پہ لے کے آتے, اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کا ایک جبہ لے کے آتی, انہیں پانی میں ڈالتی, نچوڑتی, پھر جو پانی بچ جاتا یہ مریض کو پلاتی. صحابہ کہتے ہیں سر درد, پیٹ درد, کمر درد, لک درد, لت درد, ایک درد نہیں, جس کو جو بھی بیماری ہوتی اب جبے کا دوبل پلاتے, اللہ شفا عطا فرما دیتا. تو یہ شرک تو نہیں ہوا نا, صحابہ نے تو یہ کر کے دکھا دی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, بعض لوگ مطلب کسی اور آنکھ سے دیکھتے ہیں. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہ کوئی
ہور ڈٹھا تیری شان دی جیڑا کرے برابری اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیا رات دنے ایہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا لڑائی ختم کرنے کا انداز یہ ہے جو بندہ کہہ دینا کہ نہیں یہ اختیار نہیں ہے اسے کہہ دو تساں اور ڈٹھا اساں اور ڈٹھا وہ کہتے غیب نہیں جانتے بس لڑائی ختم کرو اسے کہہ دو تساں اور ڈٹھا اساں اور ڈٹھا کوئی کہتے میلاد نہیں منانا اسے کہہ دو تساں اور ڈٹھا اساں اور ڈٹھا بس لڑائی ختم کرو جھگڑے کوئی نہیں لڑائی کوئی نہیں مناظرے کوئی نہیں چیلنج کوئی نہیں زبان میں نہیں کٹواؤں گا میں نہیں کہوں گا کہ بات ثابت نہیں کر سکا زبان کاٹ دو سر قلم کر دو کوئی نہیں آپ محبت کی بات کریں گے محبت کی بات سنائیں گے اگر کوئی مان لے تب بھی ٹھیک ہے نہ مانے پھر ہم دیں گے تیرا نصیب بات یہ کریں گے کہ تسا ہور بیٹھا اسا ہور بیٹھا شریک اور ہوتا ہے اور حبیب اور ہوتا ہے یہ سادہ سی بات ہے پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں شریک اور حبیب میں فرق جانتے ہیں نا آپ ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کسی کے ساتھ اگر پارٹنرشپ کریں نا کاروبار میں تو آپ اس کو بنا لیتے ہیں شریک کیا بناتے ہیں شریک بھائی 1 لاکھ تم ملاؤ 1 لاکھ میں ملاتا ہوں 2 لاکھ کی دکانداری کرتے ہیں جو آئے گا وہ ہم طے کر لیتے ہیں آدھا آدھا یا 2% آپ طے کر لیتے ہیں یہ آپ کا بن گیا شریک آپ نے بنائی دکان برتنوں والی شریک آپ دونوں ہیں آپ بیٹھے ہیں دکان پہ اور آپ کا شریک بھی بیٹھا ہے دکان پہ اس نے ایک برتن اٹھایا اس کو توڑ دیا دوسرا کپ اٹھایا اسے بھی توڑ دیا تیسرا اٹھایا اسے بھی توڑ دیا آپ اس کا بازو پکڑ کے کہیں گے حضرت یہ کیا کر رہے ہو وہ کہے گا میں نے 1 لاکھ روپے نہیں دیتا لاکھ میں نہیں دیتا اسی کو کہ حضرت صاحب شریک نو اینا اختیار نہیں کہ وہ چیزاں توڑ دے اور نقصان کرے ایسے اختیار دیتا ہی نہیں اور دوسری طرف ہے حبیب جسے آپ نے بنایا اپنا دوست جسے آپ کہتے ہیں یہ میرا جگری یار ہے اس پہ میرا سب کچھ نثار ہے تو یہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جگری یار جس پہ سب کچھ نثار یہ تو اصل میں تھا غدار یہ دنیا داری ہے یہ بندہ کہتا ہے جگری یار ہے گڑی چاہیے لائے وہ خیر ہے یار بچ گئی ٹوٹ گئی پیٹرول سارے ختم ہو گیا کوئی گل ہی نہیں یار